السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین بھائی، آپ کا مجھے ایک میسیج ملا جس میں آپ نے ایک پوسٹ بھیجا ہے امام رازی کے متعلق کہ انہوں نے کہا کہ مجھے برف بیچنے والے کو دیکھ کے سورہ عصر یاد آ گئی۔ اب مجھے سورہ عصر کے بارے میں سوچنے لگا کہ جیسے یہ برف فروش ہے کہ اس کی برف کھل رہی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس کی برف بک جائے۔ یہ روایت، یہ باتیں ہم بھی پہلے سن چکے ہیں، لیکن پھر اس کے نیچے آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ کسی صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے کوئی بھی آدمی کچھ بھی بکواس کر دیتا ہے اور لوگ اسے مان لیتے ہیں۔ اس زمانے میں برف تھی کہاں؟ یعنی یہ 1200 سال پہلے ان کی کچھ پیدائش ہوئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہجری جو ہے آپ کی 200-300 ہجری میں وہ پیدا ہوئے ہوں گے۔ جتنا بھی کچھ میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، یہ پیدا ہوئے ہیں ایران میں اور ان کی وفات ہوئی ہے افغانستان میں۔ تو اب آپ ایران کے وہ اوپر والے حصے میں دیکھیے، ساؤتھ ایسٹ کی طرف، وہاں کافی برف گرتی ہے، تو وہ برف سے واقف تھے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں برف کہاں تھی اور یہ کہاں تھا، برف صرف مشین سے بنتی ہے۔ یہ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ برف تو جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے برفیلے پہاڑ بنائے ہیں، برف گرتی ہے رشیا وغیرہ کے علاقے میں، ہمارے ہندوستان میں گرتی ہے، یہاں سعودی عرب میں گرتی ہے، طائف وغیرہ میں چلے جائیے آپ کو اس میں ملتی ہے۔ پھر اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو اس میں کون سی بری بات کہی ہے؟ کسی کو اس پہ اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ وہ شخص آفٹر آل بیان کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو ماننا ہو مانیے، نہیں ماننا ہو مت مانیے۔ اچھا، کسی کو اگر غلط ثابت کرنا بھی ہے، آپ کئی جھوٹ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، خاص طور پہ میڈیا تو یہ جھوٹ کا گڑھ ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا بھائی آن لائن اگر آپ کو کوئی چیز منگوانا ہو، دھوکہ کھانا ہو تو آن لائن چیز منگوائیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس میں دھوکہ دینا اب تک تو بہت آسان ہے، لیکن آپ بالکل مطمئن رہیے کچھ ہی دنوں میں آپ دھوکہ دینے کے لائق ہی نہیں رہیں گے، اتنا آپ کو چاروں طرف سے یہ میڈیا گھیر لے گا، یہ الیکٹرانکس، یہ کمیونیکیشنز، یہ گیجٹس آپ کو گھیر لیں گے، ہر طرف کیمرے ہوں گے، آپ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالیں گے وہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہوگا، جس طرح ٹیلی فون ریکارڈ ہوتے ہیں، جس طرح ویڈیوز ریکارڈ ہوتے ہیں، اس طرح ہر چیز ریکارڈ ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ ایک ٹریفک رولز کو توڑتے ہیں، آپ کو 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں یا 24 گھنٹے میں آپ کی تصویر کے ساتھ آپ کے میسیج میں وہ چیز آ جائے گی، پینلٹی۔ خیر، یہ تفصیل تو الگ بات ہے، لیکن جو صاحب نے بھی اعتراض کیا ہے میں ان سے بھی مخاطب ہوں اور میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ کیا ہمارا کام صرف کیڑے نکالنا ہے لوگوں کے؟ اچھا نکالیں تو کم سے کم وہ آپ کے پاس پف پاف اور وہ کیڑے مارنے کی دوائی بھی تو ہونا چاہیے نا، آپ کو یہ بھی تو احساس ہونا چاہیے۔ لہٰذا اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجیے، قرآن پہ دھیان دیجیے، کسی سے سوال کرنا ہو تو قرآن سے متعلق سوال کیجیے، جو کہ آپ کی اصل ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے، دیکھو مسلمانوں، میں نے تم کو محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا کیا ہے تاکہ قیامت کے دن میں تم سے سوال کروں کہ لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں۔ تم کہیں گے میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا، پھر والد صاحب سے پوچھوں گا، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، نبی تک جاؤں گا۔ یکون الرسول علیکم شہیدہ، پھر میں اپنے نبی سے گواہی لوں گا، شہادت لوں گا کہ کیا آپ نے ان کو قرآن نہیں پہنچایا، تم نے آگے کیوں نہیں پہنچایا، کیوں آج لوگ جہنم میں جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں تو نہیں، آپ کے فون کی فون بک نکال کے اللہ پوچھے گا، اس فون بک میں جتنے لوگوں کے نام ہیں تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ جس کے ساتھ تم واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے تھے کیا ان تک قرآن پہنچانا تمہاری ذمہ داری نہیں تھی؟ جو ذمہ داری اب میں پوری کر رہا ہوں آپ کو سمجھا کے کہ آپ کی اصل ڈیوٹی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ان میں سے کچھ لوگ اور اسپیشلٹی والے ہوں گے، آل عمران 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں کچھ لوگوں کی گینگ تو ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو صرف اور صرف بھلائی کی طرف دعوت دے، اور تأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دے، یعنی اسلامی حکومت قائم کرے، اور تنہون عن المنکر،
اور ان کو برائیوں سے روکے بالجبر. جو چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دے, کسی لڑکی کو کوئی چھیڑے تو اس کی ناک کاٹ دے, فلاں کام کرے تو اس سے رجم کر دیا جائے, اسے سنسار کر دیا جائے. یہ قانون نافذ کرنا پڑے گا, کیونکہ جو لوگ صحیح طریقے سے مان لیتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے, لیکن جو نہیں مانیں گے آپ کیا کریں گے؟ پھر ڈنڈا لینا پڑتا ہے ہمارا. تو میرے بھائی, آپ کی اصل ذمہ داری قرآن کو پڑھنا, سمجھنا, اس پہ عمل کرنا, اس کو دنیا تک پہنچانا, اس کی حکومت کو نافذ کرنا, اس کے قانون کو نافذ کرنا. امام راضی آپ دیکھ لیجیے, بہت بڑے ڈاکٹر تھے, فزیولوجسٹ تھے, اور وہ بہت بڑے امام تھے. ایران میں ان کی پیدائش ہوئی, افغانستان میں ان کی موت ہوئی, اور برفیلے علاقوں سے واقف تھے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس زمانے میں الیکٹریسٹی نہیں تھی اور یہ نہیں. تو معین بھائی, آپ سے بھی میں یہ گزارش کروں گا, میں نے آپ کے واٹس ایپ پہ وہ تصویریں بھی بھیج دی ہیں ایران کی جہاں برف گرتی ہے, اور ویکیپیڈیا میں امام راضی کی کب پیدائش ہوئی, کہاں ہوئی, کہاں وہ ان کا انتقال ہوا, وہ بھی بھیج دیا ہے, اور یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ وہ پورے کیا کیا کرتے تھے. اس میں پریشان مت ہوئیے. اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں, اللہ ہم لوگوں کو اتنی توفیق, اتنی عقل تو دے کم از کم, کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں, جس مقصد کے لیے ہم مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں اس مقصد کو پورا کریں. السلام علیکم.